کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کی اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور وہ رنج و غم میں ہوتا ہے، بخار، سر میں درد یا اور کوئی پریشانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پریشانی کی سبب اس کو کیا چیزیں عطا فرماتا ہے جسے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، بیماری آئی اور بیماری آنے کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر بندہ اس پہ صبر اور شکر کر لے، یعنی یہ کہے کہ اے پروردگار عالم اس حال میں بھی تیرا شکر ہے اور میں صبر کرتا ہوں۔ کیوں شکر کس بات پر ادا کرنا چاہیے؟ شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، مثلاً ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، اب وہ یہ کہے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ دونوں نہیں ٹوٹے، اگر دونوں ٹوٹتے تو زیادہ پریشانی تھی نا، تو یہ تو اللہ کی مرضی، اگر وہ دونوں توڑ دے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کسی کو موت دے دے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی پریشانی آئی تو اس پر صبر کرنا اور یہ شکر کرنا کہ مولا اس پر بھی میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اور میں شکر کرتا ہوں کہ تیرا شکر ہے تو ہمیں بیماری میں رکھے، پریشانی میں رکھے، مصیبت میں رکھے، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہمیں تجھ سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے۔ جب بندے کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو اس میں کھرا اترنا، اس پر صابر و شاکر رہنا، یہ جب بندہ کام کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر اس کو اجر و انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمہ شہادۃ، بخار میں بھی شہادت کا ثواب ہے۔ ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بخار آتا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی اس کو رنج غم اور پریشانی اس کو آتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح جھڑ جاتے ہیں، اس کی بیماری اس کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح سے اس کی بیماری اور پریشانیاں اس کے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے بندوں پر کہ ان کی بیماریوں کی وجہ سے ان کے گناہ ختم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے اور آنے والے نسلوں میں قیامت تک لوگوں میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی بات تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو اس کا حساب، اس کا قیامت کے دن سزا اور یہ اس کا جو حساب ہوگا یہ لوگ کس طرح سے دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بخار نہیں آتا ہے؟ کیا تم پریشان نہیں ہوتے ہو؟ کیا تم پر کوئی تکلیف نہیں آتی ہے؟ جب تم پر کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف آتی ہے تو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے، جو بھی ایسے گناہ جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسے صغیرہ گناہ جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے وجہ سے، بیماری کا صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ بیماری ہم نے دی، ہمارے بندے نے صبر کیا، شکر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی، اور دیکھو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے کوئی مصیبت پریشانی نہ ہو، ہر انسان پریشان ہے۔ آپ جس سے پوچھو گے نا وہ یہ کہے گا کہ یار ہم سے زیادہ کوئی پریشان نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کی یہی ندا ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی پریشان نہیں ہے۔ تو اگر پریشانی آ رہی ہے تو ہم یاد کریں حضرت ایوب علیہ السلام کو، ہم یاد کریں ان انبیاء علیہ السلام کو جن کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں، پریشانیاں دی گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کس طرح سے بیمار ہو گئے، کیسے بیماریوں کے دنوں میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کس طرح سے انہوں نے صبر کے دامن کو تھام کے رکھا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم سبق حاصل کر کے ہم بھی پھر صبر اور شکر کے دامن کو پکڑے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نیکیاں عطا فرمائے۔ اور اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تم کو نیکیاں عطا فرمائے گا، مزید چیزیں اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔